السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، آج کی ویڈیو میں فجر کی نماز ادا کرنے کا مکمل طریقہ بتاتا ہوں۔ انشاءاللہ میں آپ کے سامنے پوری نماز پڑھ کے بتاؤں گا۔ آپ سے گزارش ہے کہ آپ اس ویڈیو کو اینڈ تک دیکھیں اور سیکھنے کی کوشش کریں۔ میری سوچ یہ ہے کہ میں آپ تک اس لیے ویڈیو پہنچاؤں تاکہ آپ نماز کا مکمل طریقہ سیکھ لیں۔ تو آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر بھی کریں۔ جی ہاں ناظرین کرام، فجر کی نماز کس طریقے سے ادا کرنی ہے آئیے سنتے ہیں۔ سب سے پہلے جب آپ مسجد میں آئیں وضو وغیرہ بنا کر، تو بہتر تو یہ طریقہ ہے کہ جب مسجد میں آپ فجر کی نماز ادا کرنے کے لیے یعنی فرض نماز ادا کرنے کے لیے آپ مسجد میں جا رہے ہیں، تو سب سے بہتر یہ ہے کہ آپ وضو وغیرہ بنانے کے بعد گھر میں سنت پڑھ لیں تو اور بہتر ہے۔ اس میں کیا ہوگا، آپ کو زیادہ ثواب ملے گا۔ جی ہاں، اگر گھر میں آپ سنت پڑھیں گے تو آپ کو زیادہ ثواب ملے گا، یہ یاد رکھ لیجئے۔ اور اگر آپ مسجد میں آ کر سنت نماز ادا کرتے ہیں تو کوئی گناہ بھی نہیں ہے، آپ بالکل نماز آ کر پڑھ سکتے ہیں۔ لیکن میں نے یہ گھر کی فضیلت بتائی کہ آپ اگر گھر میں سنت ادا کرتے ہیں تو آپ کو زیادہ ثواب ملے گا اور زیادہ بہتر ہے آپ کے لیے۔ جی ہاں، اس کے بعد میں آپ اگر گھر میں سنت ادا کر کے آئے ہیں تو اچھی بات ہے، آپ یہاں فرض نماز ادا کریں گے۔ اس کے بعد اگر آپ نے سنت ادا نہیں کیا ہے تو پھر آپ مسجد میں آ کر سنت ادا کریں۔ کس طریقے سے آپ کو نیت کرنی ہے سنت کی، وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ نیت کی میں نے 2 رکعت نماز فجر کی، سنت رسول کی، واسطے اللہ کے، منہ میرا طرف کعبہ شریف کے، اللہ اکبر۔ اس کے بعد آپ ہاتھ اٹھا کر اس طریقے سے اللہ اکبر کہتے ہوئے اپنے ہاتھ کو ناف کے نیچے باندھ لینا ہے۔ اور جب ناف کے نیچے باندھ لیں گے اس کے بعد میں آپ کو ثنا پڑھنا ہے۔ بہت سارے لوگ کی غلطی اس میں کیا ہوتی ہے کہ ڈائریکٹ وہ کیا پڑھتے ہیں، ثنا سبحانک اللہم و بحمدک۔ تو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ ثنا یہ ٹائٹل ہے، یہ سمجھ لیجئے۔ ثنا یہ ٹائٹل ہے، یہ نام ہے۔ آپ کو ثنا سبحانک اللہم نہیں پڑھنا ہے، بلکہ آپ کو پڑھنا ہے سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک۔ اس طریقے سے آپ کو پڑھنا ہے۔ اس کے بعد میں آپ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم، اس طریقے سے پڑھ کے آپ کو ایک بار سورہ فاتحہ پڑھنا ہے مکمل۔ سورہ فاتحہ پڑھنے کے بعد جو آپ کو سورت یاد ہے آپ ایک مرتبہ سورت پڑھیں گے۔ سورت پڑھنے سے پہلے بسم اللہ ضرور پڑھ لیں، یہ یاد رکھ لیے۔ سورت پڑھنے سے پہلے بسم اللہ ضرور پڑھیں، یہ مستحب ہے۔ جی ہاں ناظرین، بسم اللہ پڑھ کر آپ سورت پڑھیں اور سورت پڑھنے کے بعد آپ رکوع کریں۔ رکوع میں 3 مرتبہ سبحان ربی العظیم کم سے کم بولیں۔ اگر آپ 5 مرتبہ بولنا چاہتے ہیں، 7 مرتبہ بولنا چاہتے ہیں، 11 مرتبہ بولنا چاہتے ہیں، اس سے بھی زیادہ اگر بولنا چاہتے ہیں، پڑھنا چاہتے ہیں تو آپ بالکل پڑھ سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں، لیکن کم سے کم 3 مرتبہ ہونا ضروری ہے۔ اس کے بعد آپ رکوع سے کھڑے ہوں گے، سمیع اللہ لمن حمدہ کہتے ہوئے ربنا ولک الحمد کہیں گے۔ اس کے بعد آپ سجدے میں جائیں گے۔ سجدے میں جانے کے بعد آپ کو سجدے کی تسبیح پڑھنی ہے 3 مرتبہ، سبحان ربی العالی سبحان ربی العالی سبحان ربی العالی، یہ کم سے کم 3 مرتبہ ہے۔ زیادہ سے زیادہ آپ جتنا پڑھنا چاہیں آپ پڑھ سکتے ہیں۔ 2 سجدہ کریں گے۔ 2 سجدہ کرنے کے بعد آپ پھر واپس کھڑے ہوں گے۔ اس کے بعد میں آپ سورہ فاتحہ پڑھیں گے، لیکن سورہ فاتحہ پڑھنے سے پہلے بسم اللہ ضرور پڑھ لیں۔ جی ہاں ناظرین، بسم اللہ ضرور پڑھیں۔ بسم اللہ پڑھ کر آپ سورہ فاتحہ پڑھیں اور سورہ فاتحہ کے بعد پھر بسم اللہ پڑھ کر آپ سورت ضرور پڑھیں۔ سورت پڑھنے کے بعد پھر آپ رکوع کریں۔ رکوع کی جو تسبیح ہے رکوع کے اندر پڑھیں۔ سجدے میں جائیں، سجدے کی جو تسبیح ہے آپ سجدے میں جا کر پڑھیں۔ اس کے بعد آپ قاعدہ میں بیٹھ کر التحیات پڑھیں گے، درود ابراہیم پڑھیں گے، دعائے معصورہ پڑھیں گے۔ اس کے بعد آپ اپنی نماز کو مکمل کریں گے۔ یہ تو ہوا سنت نماز کا طریقہ۔ اب آئیے میں آپ کو فرض نماز کا طریقہ بتا دیتا ہوں۔ ایک بات کا خیال رکھیے کہ اگر آپ اکیلے نماز پڑھ رہے ہیں تو نیت کس طریقے سے کرنی ہے، اور امام کے پیچھے اگر آپ نماز پڑھ رہے ہیں تو نیت کس طریقے سے کرنی ہے وہ سماعت فرمائیں۔ آپ اگر اکیلے نماز پڑھ رہے ہیں تو نیت اس طریقے سے کریں گے، نیت کی میں نے 2 رکعت نماز فجر کی فرض واسطے اللہ کے، منہ میرا طرف کعبہ شریف کے، اللہ اکبر۔ اور اگر آپ امام کے پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں تو پھر آپ کو نیت اس طریقے سے کرنی ہے، نیت کی میں نے 2 رکعت نماز فجر کی فرض
واسطے اللہ کے پیچھے سے امام کے منہ میرا طرف کعبہ شریف کے اللہ اکبر، اس طریقے سے آپ کو نیت کرنا ہے۔ اب یاد رکھیے نیت کرنے کے بعد جو ہے آپ جو ہے ثنا پڑھیں گے، ثنا پڑھنے کے بعد جو ہے آپ خاموش ہو جائیں گے۔ اب آپ کو جو ہے امام کے پیچھے کچھ بھی نہیں پڑھنا ہے، بلکہ امام جب قرات کریں گے تو آپ کو صرف قرات سننا ہے۔ یہ یاد رکھیے آپ کو کیا کرنا ہے، قرات سننا ہے۔ جب امام قرات سے فارغ ہو جائیں، جب رکوع میں امام جائیں تو پھر آپ بھی رکوع میں جائیں۔ یہ خیال رکھیے کہ جب امام رکوع میں جا رہے ہیں تو آپ کو بھی اللہ اکبر کہتے ہوئے رکوع میں جانا، لیکن ایک بات کا دھیان رکھنا ہے کہ امام سے پہلے آپ اللہ اکبر نہ بولیں۔ یاد رکھیے امام سے پہلے آپ اللہ اکبر نہ بولیں، امام سے پہلے آپ رکوع میں نہ جائیں، امام سے پہلے آپ سجدے میں نہ جائیں، اس لیے کہ پھر اگر آپ نے امام سے پہلے رکوع میں چلے گئے یا آپ امام سے پہلے اللہ اکبر بول دیا تو پھر آپ کی نماز نہیں ہوگی۔ یہ یاد رکھ لیجئے جب امام رکوع میں جائیں تو آپ اللہ اکبر کہتے ہوئے رکوع میں جائیں، سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم آپ پڑھیں گے۔ یہ یاد رکھیے کہ اگر آپ نے صرف 2 ہی مرتبہ سبحان ربی العظیم کہا اور امام صاحب جو ہے سر اٹھا لیا یعنی اللہ اکبر کہتے ہوئے کھڑے ہو گئے تو پھر آپ کو بھی یہ ضروری ہے کہ آپ بھی کھڑے ہو جائیں، چاہے 2 مرتبہ پڑھیں چاہے 1 مرتبہ پڑھیں، کیونکہ آپ امام کے پیچھے ہیں۔ یہ یاد رکھ لیجئے۔ لیکن ایک بات کا اور بھی خیال رکھیے، جب امام صاحب سجدے میں جائیں تو سجدے میں جانے کے بعد جو ہے آپ سبحان ربی الاعلیٰ پڑھیں گے۔ امام صاحب جو پڑھ رہے ہیں وہ بھی آپ پڑھنا ہے، لیکن یہ یاد رکھنا ہے، ہمیشہ کے لیے یاد رکھنا کہ امام سے پہلے آپ کو اللہ اکبر نہیں بولنا ہے جب تک کہ امام صاحب کا پورا اللہ اکبر نہ ہو جائے۔ یاد رکھیے اگر اللہ اکبر کا لاسٹ میں جو را آتا ہے نا، اگر را بھی اگر آپ نے امام سے پہلے بول دیا تو آپ کی نماز نہیں ہوگی۔ یہ مسئلہ سمجھ لیجئے، جان لیجئے، اور جاننے کے بعد جو ہے اس ویڈیو کو شیئر بھی کر دیجئے تاکہ دوسروں کو بھی پتہ چل جائے۔ جی ہاں ناظرین، ایک بات کا اور بھی خیال رکھیے، جب 2 رکعت نماز فجر کی ادا کر رہے ہیں، جب 2 رکعت فجر کی نماز آپ ادا کر رہے ہیں، آپ جو ہے جب قاعدے میں بیٹھیں گے، امام صاحب قاعدے میں بیٹھے آپ بھی بیٹھیں گے تو آپ کو التحیات پڑھنا ہے، یا التحیات کا پڑھنا واجب ہے۔ اب ایک مسئلہ یہاں پر اور سمجھ لیجئے کہ جب آپ جو ہیں یعنی امام صاحب قاعدے میں بیٹھیں، آپ بھی قاعدے میں بیٹھیں، اب جو ہے امام صاحب جلدی میں جو ہے التحیات پڑھ لیے، آپ نے نہیں پڑھا، آپ جو ہے امام صاحب کی سپیڈ اتنی ہے کہ امام صاحب التحیات بھی پڑھ لیے، درود ابراہیم پڑھ لیے، اس کے بعد جو ہے امام صاحب سلام پھیر رہے ہیں اور آپ جو ہے آپ کی زبان نہیں چل رہی ہے، آپ جو ہے رک رک کر پڑھ رہے ہیں، آپ کا التحیات بھی پورا نہیں ہوا، تو یہ خیال رکھیے کہ جب تک آپ کا التحیات پورا نہیں ہوگا آپ سلام نہیں پھیریں گے۔ آپ کا التحیات پورا ہو گیا، آپ نے درود ابراہیم نہیں پڑھا، آپ نے دعائے معصورہ نہیں پڑھا، اگر امام صاحب سلام پھیر رہے ہیں تو پھر آپ کو بھی سلام پھیر دینا ہے، لیکن التحیات کا پورا کرنا ضروری ہے۔ اگر آپ کا التحیات پورا نہیں ہوا ہے، امام صاحب سلام پھیر دیے ہیں تو پھر آپ کو پوری التحیات پڑھ کر سلام پھیرنا ہے۔ اس بات کو بھی غور سے سن لیں، سماعت کر لیں اور یہ مسئلہ سمجھ لیں اور لوگوں تک بھی یہ مسئلہ پہنچائیں۔ جی ہاں ناظرین، یہ میں نے آپ کو 2 رکعت سنت اور 2 رکعت فرض نماز کا طریقہ بتایا۔ انشاءاللہ العزیز میں آپ کو ظہر کی بھی نماز کا، عصر کی بھی نماز کا، مغرب، عشاء، یہ چاروں نماز کا طریقہ انشاءاللہ اس چینل پر ضرور میں اپلوڈ کروں گا اور پریکٹیکل بھی انشاءاللہ میں آپ کو بتاؤں گا تاکہ آپ کو اچھی طریقے سے نماز پڑھنے کا طریقہ آ جائے۔ آپ سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، ہمارے چینل میں اگر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔